ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی۔ پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، چونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں، تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا، جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی۔ یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے کس نیت سے گئی، تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا المدثر، کس کو بھلا کے بیٹھے ہو؟ کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کربناک زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 82 صرف اب اندازہ لگا لو، 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کربناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے۔ اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، ہیں تیری مردانگی کتنے گئی؟ بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے، ان کی ناک بڑی اونچی تھی۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں نہ، کیسے پارا پارا کر دیا ہے۔ آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو، بیویاں خامن سے محبت کا اظہار کریں۔ اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی۔ یہاں لڑائی ہوتی ہے نا تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، بھائی صلح کراؤ، ہاں بھائی تو کی آخیا، ہاں بھائی تو کی آخیا۔ اس سے پہلے وہ بول ایسا اے آخیا ہے، مطلب میں کوئی نہیں آخیا، اس کا تو آخیا ہے، چل اب میرے نبی نے کیا کیا۔ تو یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے۔ کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و طنز کہ اس کی ڈائی کریک کے ہاں ساری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں۔ عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چاہے خامن سے سختی آئے، چاہے بیوی سے سختی آئے، چاہے دوست سے آئے، چاہے بھائیوں سے آئے، کسی سے بھی آئے، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا، عزت دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد
لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز طلبہ و طالبات، ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے. میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے. ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے کہ تمہیں واپس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے. وہ کہاں جانا ہے وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. اس لیے بے شمار فکر بن گئے. کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دیا. ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا. یہ سب ایسے ڈکوسلے کی باتیں ہیں. پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، چونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں. دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ایک تنکا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا. ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق: ہیچ چیز خود بخود چیزیں نہ شد. کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی. ہیچ آہن خنجر تیغے نہ شد. یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا. اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا. ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد. مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے، رسگلہ کیسے بنانا ہے، جلیبی کیسے بنانی ہے. تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے.
اتنی بڑی کائنات آپ ہی بن گئے، خود بن گئی۔ پھر آخر میں کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولوی مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک کوئی شمس تبریز نہ ملے۔ میں گیا ہوں دونوں کے مزار پر، کونیا میں ہے ترکی، تو اس کا تھوڑا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مولانا روم فلسفی تھے، اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جگہ لینے کے لیے فلسفہ اور منطق، ان علموں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ جو بڑا چرب زبان ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے قریب ہو جاتا تھا۔ تو مولانا روم بھی اسی طرز کے ایک مولوی تھے، فلسفہ کے، منطق کے بڑے ماہر تھے۔ تو ان کے گرد شاگردوں کا جم گھٹا رہتا تھا، جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے پینے کا راستہ مل جائے گا، اگرچہ وہ تو اب نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایویں ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوں۔ تو میں نے جب کالج چھوڑا نا، تو میرا بھائی پڑھتا تھا قائد اعظم میڈیکل کالج، اور میں چلا گیا رائمنڈ۔ تو وہ کہتا یار اگے اسی بڑے فخر نال آندے سے ساڈا بیرا گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہن کیویں آکھیے رائمنڈ مدرسے چ پڑھتا ہے، ساڈی تے بڑی بےزتی۔ تو مینوں بڑا فکر ہے تیرے فیوچر دا کی بنے گا۔ وہ اللہ نے اتنے سوکھے گھر میں پیدا کیا، ہم دونوں بھائی، صرف 2 بھائی، جائیداد۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے۔ میں کہ تو اپنا کر، اسی تو مسلے تے بیٹھ تے بھی روٹی کھا لواں گے۔ جب ڈاکٹروں کا آیا سیلاب اور نوکریاں ملنی بند ہو گئیں، تو ایک دن کہنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر